شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ضعیفہ بڑھیا جس کے 11 پوتے ہوئے، لیکن کیسے؟ آئیے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ بیوہ تھی۔ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اس کے سوا اس کا نہ کوئی سہارا تھا اور نہ ہی کوئی اور اولاد تھی۔ وہ عورت ہر ماں کی طرح اپنے بیٹے سے بہت محبت اور لاڈ کرتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی بہت ہی اچھی تربیت کی تھی اور اس کی پرورش کی۔ وہ بڑھیا عورت ولیوں کی بہت ماننے والی تھی اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ وقت کے ولی کے پاس چلی جاتی اور اپنی حاجت ان کے سامنے رکھ دیتی۔ اس طرح کی زندگی وہ بڑھیا عورت گزار رہی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا۔ جب بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا اور اچھا کمانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں اس کی شادی کر دیتی ہوں، کیونکہ اب وہ بڑھیا ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ بیٹے کی شادی کروں گی تو میرے گھر میں میری بہو آ جائے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھے پوتوں سے بھی نواز دے گا تو میں ان پوتوں کو کھلایا کروں گی۔ خیر، بیٹے کی شادی سے پہلے وہ اس وقت کے ولی کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا کہ حضور، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور اس کی زندگی بہت اچھی گزرے، شاد و آداب رہے، اس کو بہت ہی نیک بیوی ملے جو اس سے محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو اور میرا بیٹا صاحب اولاد بھی ہو جائے۔ اور ان بزرگ اللہ والے نے بھی اس کے بیٹے کے حق میں دعا کی کہ جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں خوشیوں سے نوازے گا اور تم بھی اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھو گی۔ غرض کہ عورت اپنے گھر آ گئی اور ایک اچھی سی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس کی بہو بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، پرہیزگار تھی۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتی تھی اور اپنے گھر والوں کا بھی بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی، اپنے شوہر کی فرما بردار تھی۔ اور اس بڑھیا عورت کا بیٹا بھی اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا۔ اس بڑھیا نے زندگی میں جتنی قربانیاں دی تھی اور جو کچھ اس نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے پورا صلہ دے دیا۔ وہ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے دل لگا کر رکھتی اور وہ دعا کرتی کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تو نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے، مجھے ہر خوشیاں عطا فرمائی ہیں، بس اب میری آخری دعا بھی سن لے، میرے بیٹے کو تو بیٹا عطا کر دے۔ یہ خوشی میں اپنی زندگی میں ہی دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے پوتے کو اپنے نظروں کے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے پوتے کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، بس میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دے، پھر میں تیرے پاس خوشی خوشی آ جاؤں گی۔ اب وہ بڑھیا عورت روز اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اس کے بیٹے کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا اور ابھی تک اس کی بہو امید سے نہیں ہوئی تھی۔ اس بڑھیا عورت نے ایک حکیم سے اپنی بہو کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ حکیم نے کہا، یہ دوا اپنے بیٹے اور بہو کو کھلا دو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا بہت جلد باپ بن جائے گا۔ امید اور آس کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ بڑھیا اپنے بیٹے اور بہو کے حق کے اندر دعا بھی کر رہی تھی اور دوا بھی کھلا رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، یہاں تک کہ اس کے بیٹے کی شادی کو پورے 11 سال گزر گئے اور وہ صاحب اولاد نہ ہوئی۔ وہ ضعیفہ عورت بہت اداس رہتی تھی کیونکہ اب اس کی عمر اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بڑھیا عورت روز روتی اور کہتی، میری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اے میرے اللہ تبارک تعالیٰ، تو نے میری ہر خواہش کو پورا کیا لیکن یہ خوشی مجھے نہیں دی۔ میں ہر جگہ جا چکی ہوں، میں نے ٹوٹکے بھی آزما لیے ہیں، وظیفے بھی کر لیے ہیں، بزرگوں سے دعا بھی کروا لی ہے، لیکن میری
میری دعا قبول نہیں ہوئی اور میرا بیٹا اب تک باپ نہیں بن سکا۔ اس بڑھیا عورت کو کسی پڑوسی کے عورت نے جو کہ الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دی تھی کہ تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دے۔ اس بڑھیا عورت کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے اور کہا کہ اپنی بہو کو برا بلا کہو اور تم کیوں سارا دن روتی رہتی ہو، غم کیوں کرتی رہتی ہو، اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہے تیرا، تمہارا اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کروا دو اور دیکھ لینا تمہیں اس بہو سے پوتے ضرور ملیں گے۔ اس بڑھیا عورت نے لوگوں کے کہنے پر اپنے بیٹے سے بات کی اور کہا کہ تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی نے تمہیں کوئی خوشی نہیں دی، وہ بے پھل کا درخت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے کو اپنے آنگن میں کھیلتا ہوا دیکھوں، تیری بیوی نے تو میرا ارمان پورا نہیں کیا۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں ماں، میری بیوی کا اس میں کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اس عورت پر کیسے الزام لگا سکتی ہو، اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو ضعیفہ بولی اگر تم دوسری شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتے تو میں وقت کے ولی کے پاس جاؤں گی اور ان سے دعا کرواؤں گی، اولاد ہوگی، مجھے پتا ہے اللہ والے میری بات کو سمجھیں گے اور وہ بغداد کے سب سے بڑے مشہور ولی ہیں، ان کے پاس چلی جاؤں گی، وہ ضرور میرے حق میں دعا کریں گے، وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ بیٹے نے ماں کو بہت سمجھایا لیکن ماں نہیں مانی اور ماں نے کہا کہ میں وقت کے ولی کے پاس جا رہی ہوں، مجھے اب مت روکو۔ وہاں کے جو ولی تھے وہ اس وقت کے سب سے زیادہ جانے مانے اللہ والے تھے، جن کے پاس لوگ اپنے دکھڑے لے کر آتے تھے، دعا کرواتے تھے۔ اب بڑھیا بھی وہاں پہنچ گئی۔ لوگوں کے جانے کے بعد اس نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا حضرت اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے میں نے آپ سے دعا کروائی اور آپ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا زندگی میں خوشیاں پائے اور وہ بہت خوش ہے، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ بہت خوش ہے، زندگی ہنسی خوشی سے گزار رہے ہیں دونوں، لیکن ان کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور میرے بیٹے کے ہاں اب تک کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی، نہ شکوہ کیا، لیکن یہ میرا آخری ارمان ہے، اس کو میں پورا کروانا چاہتی ہوں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ اللہ والے کہنے لگے مجھے وقت دو بی بی اور تم دوسرے دن آنا تاکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر سکوں اور دیکھوں وہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ضعیفہ اپنے گھر آ گئی اور دعا کرنے لگی، یا اللہ تبارک تعالیٰ وہ اللہ والے تیرے حضور حاضر ہوں گے، یا باری تعالیٰ ان کی دعا کو سن لینا اور جو بھی وہ میرے حق میں دعا کریں گے ان کو قبول کر لینا۔ وہ بڑھیا عورت بہت ہی بے چین تھی۔ دوسرے دن وہ باغی ان اللہ ولی کے دربار میں پہنچی اور کہا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہوگی، بتائیں حضرت کیا میرے بیٹے کی قسمت میں اولاد ہے؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے ضعیفہ، لیکن میں نے رات بھر دعا کی ہے اور بہت سارے وظیفے بھی کیے ہیں، لیکن میرا علم کہتا ہے تمہارا بیٹا کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتا، تم پوتوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتی۔ بڑھیا نے اللہ والے سے کہا آپ نے خبر سنا کر تو میرا دل ہی توڑ دیا، کیا مطلب ہے؟ لوح محفوظ میں میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے تقدیر کا؟ وہ کہنے لگے دیکھو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے کسی کو اولاد نہ دے، وہ چاہے تو کسی کو اولاد دے اور چاہے تو کسی کو اولاد نہ دے، کسی کو بیٹا دے چاہے کسی کو بیٹی دے، کسی کو دونوں دے اور چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے اور بانجھ بنا دے، یہ تو اس کی مرضی ہے اور اس کی مرضی کے علاوہ تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔
اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فیصلے پر صبر و شکر کرو، اور ویسے تمہارا بیٹا موجود تو ہے، تمہیں اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی اپنے خود کی اولاد سے زیادہ بیٹے کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، میں تو چاہتی ہوں میرے پوتے ہوں، لیکن اب تو میں دکھی ہو کر دنیا سے چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے آگے تو کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہی تو ہوگا۔ تم بجائے شکایت کرنے کے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاؤ اور اس کا شکر گزار بندی بنو۔ اس عورت نے کچھ نہیں کہا، وہ بڑی امید لے کر اس اللہ والے کے پاس آئی تھی۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جب وہ بڑھیا عورت اس اللہ والے کے مزار سے نکلی تو وہاں پر ایک ننھے سے بچے نے بڑھیا کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا اور کہا کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ والے کے پاس سے اس قدر روتی ہوئی کیوں آ رہی ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ اللہ کے ولی نے کیا کہہ دیا؟ اور وہ بڑھیا کہنے لگی تم تو چھوٹے بچے ہو، تمہیں کیا بتاؤں؟ اس بچے نے کہا کہ بتائیں نا، میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے رونے کی وجہ۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور اب تک اس کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ میں پوتے کی چاہ میں یہاں آئی تھی کہ یہ اللہ والے کہتے ہیں میرے بیٹے کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو کیا کوئی بیٹی بھی نہیں ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے بعد پوتوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں، لیکن اب تو لگتا ہے یہ خوشی میرے نصیب میں ہی نہیں۔ اتنے میں وہ بڑھیا وہاں سے جانے لگی تو وہ بچہ کہنے لگا دعا کرو۔ تو انہوں نے کہا کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اتنے بڑے ولی کی دعا نہیں سنی تو وہ تمہاری بات کیا سنے گا؟ تو اس بچے نے بڑے پیار سے کہا آپ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے، اس لیے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا کر دے، کیونکہ آپ اس طرح رو رہی ہیں مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ بڑھیا نے کہا اچھا بیٹا، تو تم میرے لیے دعا کرو گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے کہہ دینا کہ مجھے وہ ضرور پوتا عطا کر دیں۔ وہ بڑھیا بھی اس ننھے بچے کو عام بچوں کی طرح سمجھ رہی تھی، لیکن کیونکہ شکل اتنی معصوم تھی تو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بچے کو کچھ ایسا بولے جس سے اس بچے کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ جو رو رہی تھی تو بچے کی مسکراتی شکل کو دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی۔ اس بچے نے کہا اچھا اب گھر جائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ ننھا منا بچہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور نفل نماز حاجات پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا۔ اس کی دعا کا اندازہ ایسا تھا کہ دیکھنے والے بھی حیران ہو رہے تھے، متاثر ہو رہے تھے۔ وہ بچہ گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ایک ایسی عورت کے لیے دعا کر رہا تھا جس کو وہ جانتا تک نہیں تھا۔ یہاں تو انسان اپنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن اس بچے سے اس بڑھیا عورت کے آنسو نہیں دیکھے گئے۔ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے مولا، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو سب کے دلوں کو جانتا ہے، بے شک تو تقدیر میں جو لکھ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ دعا سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ میں تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے تیرے محبوب کی کالی زلفوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ پاک، میں تجھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا واسطہ دیتا ہوں، اس ضعیفہ کو اپنی جناب سے پوتا عطا کر دے۔ اس بچے کی مانگنے کا انداز اتنا الگ تھا، اتنا انوکھا تھا کہ جلدی سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ کیفیت ایسی تھی، جذبے کا عالم ایسا تھا، ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا ولی ہے۔
وہ بچہ اتنے سچے دل سے اتنا رو کر اتنا گڑ گڑا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے رب اور اس کے علاوہ اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس بچے نے صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ اس بچے نے 11 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عرض پیش کی، جیسے سفارش کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو یا اللہ سفارش تو قبول کر لے، یا اللہ پاک جو میں دعا کر رہا ہوں تو اس دعا کو قبول فرما لے۔ 11 مرتبہ دعا کی تو پھر یہاں سے خوشخبری کے آثار نمودار ہونے لگے۔ یہاں پر وہ بچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنے دامن کو ہلائے ہوئے تھا اور وہاں وہ بڑھیا عورت اپنے گھر پہنچی تو آنسو بہاتی ہوئی بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹے نے کہا اماں کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہو؟ ماں نے کہا کروں تو کیا کروں کہ بیٹا میں تو اللہ والے کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تقدیر میں اولاد ہی نہیں ہے۔ اتنے میں بیٹا کہنے لگا ماں یہ کیسی بات کر رہی ہو کہ ابھی تو میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ امید سے ہے، میں تو صرف آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ آپ کا منہ میٹھا کرواؤں۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر وہ بڑھیا عورت بہت روئی۔ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نفل ادا کیے اور کہنے لگی کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ تو نے کیسے میری دعا کو سن لیا، یا باری تعالیٰ تو نے مجھے مایوس نہ ہونے دیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ بچہ سچ میں مجھے سچ کہہ رہا تھا، میں تو اسے مذاق سمجھ رہی تھی، ایک بچے کی بات کو ایسے ہی ٹال رہی تھی، بچے کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس بڑھیا عورت نے سوچا میں اس بچے کو ضرور ڈھونڈوں گی، لیکن وہ بچہ اس کو کہیں نہیں ملا اور نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بچہ کبھی یہاں رہتا ہے کبھی کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اب اس ضعیفہ کے 11 پوتے ہو گئے۔ وہ کون تھا؟ اللہ کا نیک بندہ جس نے میرے حق میں دعا کی اور آج میں اپنے پوتوں کے ساتھ زندگی کی خوشیاں دیکھ رہی ہوں، یا باری تعالیٰ مجھے ایک بار اس بچے سے ضرور ملا دے۔ اس ضعیفہ عورت نے پھر سے دعا کرنا شروع کر دی، یا باری تعالیٰ تم مجھے میرے پوتوں کی بہاریں تو دکھا دی ہیں، مجھے اب اس بچے سے ملوا دینا، جانے وہ بچہ کہاں ہوگا۔ ایک دن اس کا بیٹا گھر آ کر کہنے لگا ماں بغداد شریف میں ایک بہت بڑے ولی آئے ہیں، ان کی بہت دوڑ مچی ہوئی ہے کہ ان کی شہرت تو عام ہو گئی ہے، ان بہادری کے قصے سنیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گی۔ لیکن وہ بڑھیا عورت یہ سوچ کر حیران رہ گئی کہ وہ بوڑھے نہیں ہیں بلکہ وہ نوجوان ہیں، اور میں نے تو سنا ہے بہت ہی خوبصورت بھی ہیں، ان کے علم کے آگے تو کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے ان کا امتحان لیا ہے، سنا ہے اتنی کم عمر میں وہ عالم بن چکے ہیں اور ہر طرح کا علم ان کے پاس ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ان کے بہت سے دیوانے اور عاشق ہیں اور میں بھی ان کا مرید بن گیا ہوں۔ اس بڑھیا عورت کے دل میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں اس اللہ والے سے ملوں جس کے بارے میں میرا بیٹے نے مجھے کہا ہے۔ یہ سوچ کر یہ بڑھیا عورت نے چادر اوڑھی اور اس اللہ والے کے دربار میں پہنچی۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی، بغیر کسی کے ذریعے آواز اتنی صاف سنائی دے رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت پاس سے بول رہا ہے، کان میں بول رہا ہے، اور بولنے کا انداز اتنا میٹھا اتنا شیریں کہ وہ ضعیفہ اس بیان میں کھو سی گئی تھی۔ اس بیان کو سنتی رہی، پھر قرآن پاک کی تفسیر بھی سنی، تلاوت بھی سنی، تو اس کے دل میں اس اللہ والے کے لیے محبت آ گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ جب یہاں سے مجمع ہٹ جائے گا تو میں ان سے ضرور ملوں گی۔ جب وہاں سے لوگ چلے گئے تو وہ بڑھیا عورت آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضور ایک دل کی بات کہنی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
ہاں میں عبداللہ قادر جیلانی ہوں۔ پھر اس بڑھیا عورت نے کہا آپ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ بھی ملا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اسلام کو زندہ کروایا ہے۔ وہ بڑھیا عورت بولی ماشاءاللہ کہ حضور میں نے آپ کے بہت چرچے سنے ہیں لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ایک بچہ مجھے 11 سال پہلے ملا تھا، اس کی دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ہاں 11 پوتے دے دیے۔ اب اس بچے سے ملنے کی خواہش میرے دل میں بہت شدت سے ہو رہی ہے، اسے ملنے کے لیے میرا دل بہت بڑھیا عورت نے کہا کہ کہیں آپ تو وہ بچہ نہیں ہو؟ حضور مسکرانے لگے اور کہا ہاں میں ہی وہ بچہ ہوں جس نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ تو وہ کہنے لگی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ اس وقت کے ولی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا کو وہ مقام و رتبہ دے دیا۔ آپ فرمانے لگے اس وقت جب ہم نے دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر ہم آپ کی بات نہیں ٹال سکتے۔ گویا کہ اس عورت کی قسمت میں پوتے کی خوشیاں نہیں ہیں، لیکن تیرے پروردگار نے عبد القادر تمہاری دعا کو سن لیا۔ تمہاری دعا اس کم عمری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سن لی اور قبول بھی کر لی اور اب تو آپ کے مقام و رتبے کو مان گئی۔ یوں تو ولی بہت سارے ولی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ولی ہوتے ہیں، لیکن میں مان گئی کہ آپ سردار اولیاء ہیں، کہ آپ شہنشاہ بغداد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ محبوب سبحانی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بات نہیں ٹالتا اور میں تو اس بات کو بھی مان گئی کہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہاں بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی رہے اور جو صبر اور شکر سے کام لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نصیب میں پوتے لکھ دیے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں، وہ تو فایا کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔